تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے، آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے، تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا بھی تو اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اپنے اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ پاک تو وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کی اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا ہے وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقیناً بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ وقت تہجد آسمان کی طرف دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہو۔ تہجد میں اللہ سے باتیں ہو جائے تو صبح حسین ہو جاتی ہے۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے، تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے، نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے اللہ سے عشق کی۔ تکلیف جتنی بھی ہو رات کے آخری پہر میں اٹھو، اپنے اللہ کو بتایا کرو، تہجد کا سجدہ کیا کرو، اپنے اللہ کو منایا کرو۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا گویا اس نے دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جسے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔
میرا یقین ہے کہ میرا رب کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا۔ جن کی دعائیں قبول نہ ہوں وہ کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ ہماری دعائیں کبھی نہ کبھی تو ضرور پوری کرے گا۔ اس کے پورے ہونے کا انتظار کرتے رہیں مگر مایوس نہ ہوں۔ وہ رب اتنا رحیم ہے کہ ہماری ہر دعا کو سنبھال کر رکھتا ہے، پھر یا تو اس کا صلہ ہمیں آخرت میں دیتا ہے یا پھر دعا میں مانگی ہوئی چیز سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم انسان نہ سمجھ اور نہ شکرے ہیں، کبھی سمجھ سے نہیں پاتے اللہ کے ارادوں کو۔ بے شک وہ ہی جاننے والا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ کبھی اپنے رب سے دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ نہ کریں، وہ رب رحمان ہے، کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ اور بے شک خدا کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اللہ ہماری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تو ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو ہماری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا ہمارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، اسی لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی ہے اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ جب اس نے اس لفظ کو اتنی اہمیت دی ہے تو سوچو کیا اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے گا؟ وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر ہر دعا میں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو۔ میں جانتی ہوں ایسی چیز کو بھولنا آسان نہیں ہوتا جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہو، یا جس کو دیکھ کر بس سانس کا سلسلہ بے حال رہتا ہو۔ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھار تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس رات کے بعد دن نہیں نکلے گا، اس تکلیف کے بعد خوشی کبھی نہیں آئے گی۔ ایسے لگتا ہے جیسے اب یہ دل مسکرا نہیں پائے گا، اور ایسا تب لگتا ہے جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر پاتے کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو آ رہا ہے اسے آنے دو، جو جا رہا ہے اسے جانے دو۔ ان چیزوں کو اللہ سے ضرور مانگو جن سے تمہیں محبت ہے، مگر پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ہر درد، ہر تکلیف، ہر اذیت کسی نہ کسی وجہ سے ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تب اللہ نے ہمیں اپنے قریب لانا ہوتا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کی کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔